بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی جس میں کہ ایک شیر نے اللہ کے ولی کے جنازے میں شرکت کی، اور اس نے اللہ کے ولی کے جنازے میں شرکت ایسی کی کہ اس نے میت کو سجدہ کیا تو سب لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس اللہ کے ولی کے ساتھ آخر اس شیر کا رشتہ کیا تھا، کیسے اس کہانی میں کیا کس کا انجام ہوا۔ آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کہانی میں ایک گاؤں کے قریب ایک درخت تھا، اور اس گاؤں میں جو لوگ تھے وہ کافی نارمل زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے مویشی پال رکھے تھے، اور پھر ان لوگوں کے ایک خوف تھا تو ایک خونخوار شیر کا۔ شیر جب بھی رات کو اس گاؤں میں آتا تو کسی نہ کسی گھر سے مویشی غائب ہو جاتے۔ گاؤں چونکہ جنگل کے بالکل قریب تھا، بچوں اور بوڑھوں پر بھی حملہ ہونے لگا تھا۔ گاؤں میں خوف کا عالم تھا، گاؤں کے لوگ پریشان تھے اور ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ کوئی ایسا معجزہ دکھا دے جس سے شیر کو ہدایت ملے اور یہ ہمارے بچوں اور جانوروں کو بخش دے۔ لوگ گھروں سے دن کے وقت نکلتے اور شام ہونے سے پہلے گھروں میں چھپ جاتے۔ گھروں میں جو جاگ رہے ہوتے تو وہ بالکل خاموش رہتے۔ اگر کوئی مسافر بھی اس جنگل سے گزرتا تو صبح اس کی لاش جنگل سے ملتی۔ کئی لوگوں کی تو کچھ ہڈیاں اور خون آلودہ کپڑے ہی ملے تھے۔ ایک دن پھر اللہ کا ایک ایسا معجزہ ہوا کہ اس گاؤں میں ایک اللہ والے کا گزر ہوا۔ وہ شخص یعنی وہ اللہ والا ایک درخت کے نیچے نماز ادا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کا چہرہ سفید چاند جیسا روشن اور ہاتھ میں تسبیح۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے جب اللہ والے کو اس درخت کے نیچے بیٹھا دیکھا تو انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اے اللہ کے بزرگ، یہاں پر ایک خونخوار شیر رہتا ہے جو کسی مسافر کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا۔ صبح اس کی لاش ملتی ہے، لہٰذا آپ کہیں اور ٹھکانہ ڈھونڈ لیں، چونکہ یہ درخت جو ہے جنگل کے بالکل قریب ہے، نہیں تو آپ کی جان جا سکتی ہے۔ اللہ والے اپنی عبادت میں مشغول تھے۔ انہوں نے عبادت سے فارغ ہو کر انہیں دیکھا اور کہا میں دیکھتا ہوں کہ آج شیر کیا کرتا ہے، میں تو یہیں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کروں گا، کیونکہ میں اللہ کے حکم سے اس گاؤں میں آیا ہوں۔ گاؤں والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لوگ اللہ والے کے ارد گرد جمع ہو گئے، روتے ہوئے اپنی کہانی سنائی۔ اللہ والے نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی مجھے خواب میں اس گاؤں کے بچوں کی سسکیاں سنائی دی ہیں، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ مجھے کہا گیا ہے کہ اس گاؤں کو تمہاری بہت ضرورت ہے، تم لوگ فکر مت کرو۔ اللہ کے ولی گاؤں میں آنے سے اب تو لوگوں کے دلوں کو کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اللہ والے دعا میں مشغول تھے۔ انہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا مانگی اور پھر یہ دعا مانگی کہ اس بگڑے ہوئے جانور کو سدھار دے، یا میرے مالک اس بگڑے ہوئے جانور کو سیدھے رستے پر لے اور میری یہاں پر بیٹھ کر عبادت کرنے کی لاج رکھ لینا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی تھی۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید انسانی گوشت کا بھوکا ہے۔ اللہ والے بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جیسے اس شیر نے اللہ والے کی قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنی، سب پرندے خوشی سے جھوم رہے تھے۔ شیر نے جب تلاوت سنی تو بجائے حملہ کرنے کے چھپ کر وہیں پر بیٹھ گئے، چپ چاپ بیٹھ گئے، حیرانی سے اللہ والے کی طرف دیکھنے لگا۔ اللہ والے جب عبادت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سر اٹھا کر شیر کو دیکھا جو ایک معصوم بچے کی طرح ان کے قدموں کے پاس بیٹھا تھا۔ تو انہوں نے کہا اے شیر آ جا میرے بچے، میں تجھے بھی اللہ کی راہ دکھاؤں گا۔ یہ درندہ صفت تھا۔ اس کا نام سن کر سب بچے بوڑھے جوان کانپ جاتے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، جسم پر زخموں کے نشان اور چال میں وہی درندگی۔ اس رات وہ کسی شکار کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن آج اس کا سامنا کسی عام انسان سے نہیں، اللہ کے ایک ولی سے ہوا تھا۔ وہ شیر دھاڑنے کی کوشش کرنے لگا مگر آواز نہ نکلی۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی اور ایک لمحے کو پیچھے ہٹا، مگر پھر اس کی نظریں بزرگ کے ہاتھوں پر جم گئی۔ وہ ہاتھ جنہوں نے صرف اللہ کی عبادت کی تھی، جن میں نہ کبھی خون لگا تھا، نہ ان ہاتھوں نے کبھی کوئی ظلم کیا تھا۔ اور پھر اللہ والے نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، ان کی نگاہ سیدھا شیر کی آنکھوں سے ملی اور اسی لمحے وقت تھم گیا کہ وہ شیر سوچنے لگا کہ یا باری تعالیٰ یہ کیا ہے۔ وہ شیر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ جنگل کا بادشاہ تھا، جی ہاں، بس اب اس کا جو آثار تھے وہ بادشاہ کی بجائے کچھ اور لگ رہے تھے۔ اللہ والے نے ہاتھ بڑھایا آجا میرے بچے، تو بہت مشکل سے شیر نے آہستہ سے سر جھکایا اور پھر اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گیا، جیسے کسی ماں کی گود میں بچہ لیٹتا ہے۔ اس کے آنسو ٹپکنے لگے۔ ہاں وہ درندہ رو رہا تھا۔ اللہ والے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جسے ہدایت مل جائے۔ اس رات شیر وہیں رہا اور وہ اللہ والے عبادت کرتے رہے، دعا بھی مانگتے رہے، اور وہ شیر خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا جیسے وہ ہر لفظ اپنے دل سے سن رہا۔ اور رات گزر گئی اور جب فجر کی اذان ہوئی اللہ والے نے شیر سے کہا آج سے تو صرف جنگل کا بادشاہ ہی نہیں بلکہ اس جنگل کا محافظ بھی ہے۔ جب اس نے اپنا نام محافظ سنا وہ کبھی درندہ نہیں رہتا، یعنی کہ جو کوئی
اللہ کی طرف سے کوئی پیغام سن لے تو پھر وہ درندہ نہیں رہتا۔ شیر نے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک لمبی سانس لی، جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے دل سے ہٹ گیا ہو۔ وہ بدل گیا تھا، اب وہ نہ کسی پر حملہ کرتا، وہ صرف ایک سایہ بن گیا۔ تمام لوگوں نے جب وہ منظر دیکھا وہ تو سب سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اب ہمارے گاؤں میں خوشحالی آ چکی ہے۔ وہ وقت تھا جب ایک شیر درندہ تھا، اور اب وہ وقت یہ ہے کہ اب وہ اللہ والے کے قدموں میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ اب یہ شیر کسی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، بلکہ ان کے جانوروں اور بچوں کو دیکھ کر ان کے پاس سے گزر کر جنگل میں چلے جاتا۔ اب شیر سے وہ لوگ جو کہ ڈرا کرتے تھے اب وہ نہیں ڈرنے لگتے تھے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اللہ والے کو تیز بخار ہو گیا، ان کا رنگ پیلا پڑنے لگا اور آواز دھیمی ہو گئی، مگر گاؤں کے سب مرد، عورتیں، بچے، بزرگ سب ان کی خدمت میں لگے۔ ایک دن اللہ والے نے ہاتھ کے اشارے سے مسجد کے امام اور گاؤں کے چند بزرگوں کو پاس بلایا۔ ان کے چہرے پر وہی نور تھا، وہی وقار، لیکن آواز میں ایک دم دھیما پن تھا، وہ کہ میرے پاس بیٹھ جاؤ، میری باتیں سنو، وہ باتیں جو رب کی امانت ہے۔ سب اللہ والے کے قریب نرمی سے بیٹھ گئے۔ تب انہوں نے نرمی سے فرمایا، میرا وقت یہاں جو پیغام لے کر آیا تھا وہ اب پورا ہو چکا ہے، اور میں نے وہ پیغام تم تک پہنچا دیا، مگر میرے جانے کے بعد تمہیں ہمت نہیں ہارنی۔ آج تمہیں کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن تمہیں جھکنا نہیں، بس رب کے آگے جھکنا ہے۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، گاؤں کی عورتیں دعائیں پڑھ رہی تھی اور کچھ بچے خاموشی سے اللہ والے کے پاؤں دبا رہے تھے۔ اللہ والے نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کسی بھی پیغام کا انتظار ہو، لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا، میرے جنازے میں ایک خاص دوست شرکت کرے گا، لیکن وہ تم جیسا نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ انسان ہوگا، نہ ہی تمام گاؤں والوں میں سے کسی نے اسے دیکھا ہوگا، نہ ہی کوئی پہچانتا ہوگا۔ گاؤں والے حیرانی سے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ وہ خاموشی سے آئے گا، سجدہ کرے گا، دعا مانگے گا، تمہارے محافظ کے روپ میں آئے گا۔ ایک شخص گھبرا کر بولا کہ کہیں وہ شیر تو نہیں؟ بزرگ اللہ والے مسکرا دیے اور آہستہ سے کہا، ہاں، وہ جسے تم قاتل سمجھتے تھے، مگر آج وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ اللہ والے نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، جسے اللہ ہدایت دے دے وہ کوئی معمولی نہیں رہتا۔ اللہ والے کے پاس وہ تمام لوگ کو بیٹھے رہے، ان کی آنکھوں میں عجیب سا درد تھا، جیسے سب سمجھ رہا ہو، اور پھر اچانک وہاں شیر آن پہنچا اور پھر وہ خاموشی سے وہاں بیٹھ کے دل سے کچھ ہونے کے لیے انتظار کر رہا تھا۔ اب تو اللہ والے کی طبیعت بگڑتی گئی، گاؤں والوں نے ہر دعا، ہر ٹوٹکا آزما لیا، لیکن بیماری بڑھتی گئی۔ آخرکار ایک رات اللہ کے فضل سے انہوں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پورے گاؤں پر سناٹا چھا گیا، مسجد میں اذان دی گئی، لیکن اب کوئی پرندہ نہ ہی چہچہایا اور نہ ہی کوئی آواز آئی۔ میت کے قریب تمام خاموش بیٹھے تھے، اور پھر وہ شیر بھی میت کے قریب بیٹھ کے اچانک زور سے دھاڑا، ایسے دھاڑا جیسے کسی نے اس کے سینے سے دل نکال لیا ہو۔ اللہ والے کے جسم کو سفید کفن سے لپیٹ کر چارپائی پر رکھ دیا گیا تھا۔ اب اعلان کیا گیا کہ نماز جنازہ عصر کے بعد ادا کی جائے گی۔ تمام لوگ آنے لگے، کچھ پرانے شاگرد، کچھ نئے، لیکن ہر کسی کے ذہن میں وہی ایک گونج رہی تھی کہ کچھ لوگ سوچ میں پڑ گئے، کچھ عورتوں نے دعائیں مانگنے شروع کر دی۔ چارپائی کو قبرستان لے جایا گیا، سورج کا رنگ پیلا ہو چکا تھا۔ جیسے امام نے سب صفیں درست کروائی، لوگ قطار میں کھڑے ہو گئے، پھر وہ منظر بھی آ گیا۔ آہستہ آہستہ وہ شیر گردن جھکائے دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا ہوا کچھ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ وہاں آن پہنچا۔ امام نے پکارا، رک جاؤ، اللہ والے نے پہلے ہی کہا تھا یہ ہمارا مہمان ہے، اس سے ڈرو نہیں۔ شیر نے آ کر جنازے کے قریب ہی اپنا پاؤں رکھ دیے بیٹھ گیا، دھیمی دھیمی سسکیاں اس کے حلق سے نکل رہی تھی۔ اس نے اللہ والے کے چہرے کی طرف نگاہ کی جو کفن سے باہر تھا، نور سے چمکتا مسکراتا ہوا چہرہ۔ ہر تکبیر پر شیر سجدے کی حالت میں جھک جاتا، اور وہی خون خوار درندہ اب انسانوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا، نہ کسی پر غصہ، نہ ہی کسی پر گھبراہٹ، وہ صرف اپنے مرشد یعنی اپنے اللہ والے کے جنازے کے ساتھ خاموشی سے چل رہا تھا۔ اور پھر جیسے ہی جنازہ پڑھانا شروع کیا گیا تو سردار کے پیچھے وہ بھی خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ جیسے امام نے تکبیر کہی، شیر نے آہستہ سے سر جھکا دیا، سجدے کی سی حالت میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ ہر بار جب تکبیر ہوتی شیر اپنا سر زمین سے لگا دیتا، اور جب دعا پڑھی جاتی وہ آسمان کی طرف دیکھتے جیسے وہ بھی اپنے رب سے اپنے محبوب کے لیے مغفرت مانگ رہا ہو۔ اور پھر جب اللہ والے کو دفنایا گیا، شیر قبر کے قریب آ کر بیٹھ کے وہ زمین کو تکتا رہا، جیسے دل میں اسے گہرا صدمہ ہو، میرا یہ بزرگ کیوں چھوڑ گیا۔ اس دن کے بعد شیر نے جنگل کی طرف واپس
वापस जाना छोड़ दिया। वो दिन रात कब्र के करीब बैठा रहता, गर्मी होती या बारिश वो वहीं मौजूद होता, न कुछ खाता न शिकार करता, बस बैठा रहता और कभी कभी ज़ोर ज़ोर से दहाड़ता जैसे किसी ने उसका दिल निकाल लिया। अब तो लोगों ने पानी और दूध लाकर उसके सामने रखना शुरू किया, मगर वो किसी चीज़ को हाथ न लगाता। अगर कोई करीब आता तो शेर सिर्फ सर उठाकर देखता और फिर दोबारा सर कब्र पर रख देता। जो गांव के लोग रहा करते थे वो कहा करते थे कि हम वफा करते देखा है हमने, मगर ये जानवर हमें वफा का वो रूप दिखा गया है कि हमें बहुत मुश्किल से पता चला है, हमने बमुश्किल अपने दिल को मनाया है। अब कहानी यहाँ ही ख़त्म नहीं हुई। अब दूसरे दिन ये जानवर हमें वफा का वो रूप दिखाया है जो हमें शायद कभी समझ ना सके। रातों को जब सब सो जाते, कुछ लोग कब्रिस्तान के करीब से गुजरते तो एक धीमी सी रोने की आवाज़ आती, जैसे कोई अंदर से टूट चुका हो। पूरा गाँव काँपता और अब एक मासूम बच्चे की तरह बलक बलक का वो शेर रोता था। एक रात शेर आसमान की तरफ देख कर चीखा, ए अल्लाह, तू मुझे इस दरिंदगी से निकाला, अब मुझे भी अपने दोस्त के पास बुला ले। और इसके बाद कई दिन तक वो शेर वहीं साकित रहा, खामोश, बस कब्र के साए में। अब वो हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था, आंखों में वैरानी, लेकिन वफा में ज़रा बराबर भी कमी ना आई थी। ना वो जंगल गया, हर रात सिसकियाँ, हर दिन खामोशी, फरियाद। एक दिन गांव के बच्चों ने देखा कि शेर कब्र पर बैठा था, मगर उसके इर्द गिर्द एक अजीब सा नूर था, जैसे कोई रोशनी उसके गिर्द चक्कर लगा रही हो। बच्चे भी अब उसके पास जाने से नहीं डरते थे। वो कब्र के पास बैठा रहता, सर मट्टी पर रखता और आंखें बंद कर लेता। पहली बार वो सोया था, जैसे ही नींद में गया, नूर की चमक उसके ख्वाब में जा घुसी। उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में है, खामोश और रोशन मगर पुरसुकून दुनिया। सामने अल्लाह वाले खड़े थे, सफ़ेद लिबास, चेहरे पर वही पुरनूर मुस्कुराहट, हाथों में तस्बीह। शेर ने फ़ौरन सर झुका दिया। अल्लाह वाला आहिस्ता से मुस्कुराए कि एक बीमारी होती है जिसका हक लोग भूख पसीना कमा कर उसका हक अदा करते हैं, वो अब एक हक वो है जो तुमने अदा करना है। अब शेर के दिल में भी अजीब सी रोशनी जा चुकी थी, एक अजीब सी हवा चलने लगी जैसे उसकी रूह निकलने वाली हो, और फिर वो वहीं पर बेदार हो गया। और फिर गांव के अंदर अचानक चीखो पुकार शुरू हुई कि एक बच्चा न जाने कब घर से निकल गया और अब वो घर वापस नहीं आया। जब फातिमा यानी उस बच्चे की माँ ने वो मंजर देखा कि गाँव में आग लग चुकी और बच्चा उसी जानिब गया था, वापस ना आ सका, तो अब बर्दाश्त ना कर सकी। वो बाल बखेरे आंसुओं से तर तहरा चीखती फिरती, मेरे सलमान को किसी ने देखा, प्लीज़ उसे बचा लो। सबकी जुबानें बंद थी। शेर बेचैन हो गया, उसने उस औरत की तरफ देखा और जैसे दिल से सदा आई, वक्त आ गए। शेर कब्र से उठा। गांव के लोग हैरत से दरवाज़ों से झांकने लगे। वो शेर जो महीनों से हिला नहीं था, अब तेज़ कदमों से जंगल की तरफ जा रहा था, लेकिन दरिंदगी नहीं थी। सारी रात जंगल छान मारा, झाड़ियाँ, पहाड़ी, नदी, तब एक कमज़ोर सी सिसकी सुनी। कांपता हुआ सलमान आगे बढ़ा था, आंखें बंद। शेर फौरन उसके करीब आया, निहायत नरमी से अपने मुंह से उसे उठाया। बच्चे को जब पहचान हुई शेर की तो वो रोने लगा जैसे किसी आसमानी परिंदे ने इसे छू लिया हो। और फिर सुबह का सूरज तलू हो रहा था। गांव के लोग हैरत से मस्जिद के करीब जमा थे और सबकी आंखें हैरत से फट रही थी। शेर अल्लाह वाले की कब्र के पास खड़ा था और उसकी पुश्त पर सुलेमान सो रहा था। अब वो जिंदा सुलेमान को देखकर फातिमा रोती हुई आई और बच्चे को ज़मीन पर रखा। फातिमा ने बच्चे को सीने से लगा और सजदे में गिर गई कि तूने मेरे बच्चे को मेरे पास वापस भेज दिया। और भेजने वाला वो था जिसे हम दरिंदा समझते थे। पूरा गांव अब पहचान चुका था। कोई माँ के रोने पर रो रहा था, कोई शेर के कदमों को चूम रहा था। मोल ये कि अब जंगल का बादशाह नहीं रहा था, ये वली के ख्वाब का अमीन था और इसकी अल्लाह की निशानी है कि बन चुका था। अब गाँव में दिन बहार के जैसे थे। शेर रोज़ कब्र के पास से आंखें बंद करके तिलावत सुनता, उससे रास्ता दिखाया जाता, पर नूर का वो नूर जो अब उसके दिल में पेवस्त हो चुका था। अब भी हफ्तावार एक रात आसमान से वो नूर उस शेर तक पड़ता हुआ दिखाई देता था। अब लोग उस शेर से मानूस हो चुके थे, हत्ता कि कुछ लोग इसे अब इस जंगल का शेर कहने की बजाय बाबा शेर कहने लगे थे कि एक बुजुर्ग मुसाफिर यहाँ आन पहुँचा है। खशियत इलाही का नूर था और वो आंखों में उनके लिए नरमी लिए हुए था कि ए जानवर, तूने अपनी फितरत बदल ली, तू दरिंदा था, अब अल्लाह के पैगाम का निशान है। लेकिन क्या तू जानता है कि अभी इम्तहान ख़त्म नहीं हुआ, अभी बाकी है। शेर ने आंखें उठाई जैसे वो कुछ जानता हो। बुजुर्ग जिसे रब चुन लेता है उसे आजमाता भी है, ये कहकर वहाँ से गायब हो गया। और उसी गाँव में एक यतीम बच्चा था और जंगल में खेलने के लिए गया था, अब वो लापता हो चुका था और आज इस हाल में फंसा हुआ था कि वहाँ जंगल में आग लग चुकी थी। जब करीब बैठे लोगों ने उस बच्चे की चीख सुनी तो फौरन घरों की तरफ भागे और बताया कि जंगल में आग लग चुकी है, लेकिन वो बच्चा भी जंगल में गायब है। जब ये बात तमाम उस शेर ने सुनी तो वो जंगल की तरफ दौड़ा, लेकिन लोग हैरान थे, वहाँ तो आग है, कोई भी वहाँ नहीं जा सकता। शेर बिना डरे जंगल में हर तरफ आग ही आग देखने के बावजूद घुस गया।
درخت جل رہے تھے، زمین پر جلے ہوئے پتے اور آسمان پر کالا دھواں تھا، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ وہ جھاڑیوں کے پیچھے بھاگتا ہوا پہنچا، اسے بے ہوش بچہ ملا۔ شیر نے اسے منہ میں دبایا، نرمی سے، جیسے ماں اپنا بچہ اٹھاتی ہے، اور باہر کی طرف دوڑا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے جسم پر جلنے کے نشان تھے، لیکن اس کے قدم ڈگمگا نہیں رہے تھے۔ بچہ جس کے قدموں سے وہ روشنی نکل رہی تھی، اور پھر وہاں پر لوگ کہنے لگے یہ وہ جانور ہے جو درندہ تھا لیکن بادشاہ نہیں رہا، بلکہ قرب کے درجے پر فائز ہو گیا۔ اسے اللہ کی دوستی نصیب ہوئی، اور وہ اس دوستی میں وفا کے ساتھ نبھا رہا تھا۔ پھر خواب میں سب ایک ہی آواز سنتے ہیں کہ اس نے میرے لیے اپنی فطرت بدل دی، میں نے اسے بدل دیا۔ یہ شیر میرے پیغام کا امین رہا۔ اب تو اللہ والے کی قبر پر لوگوں نے مزار بنا دیا تھا۔ لوگ اس کے پاس دیہات حتیٰ کہ دور دراز کے شہروں سے بھی زیارت کے لیے آنے لگے۔ قبروں پر فاتح، دعا، تسبیح یہ سب کرتے تھے، مگر اب ایک نئے رنگ چڑھنے لگا تھا۔ کچھ لوگ قبر پر چادریں چڑھاتے، کچھ مٹی ہاتھوں میں برکت سمجھ کر لے جاتے، اور پھر ایک پابندی لگنے لگی، اور پھر لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہوئی تھی کہ کچھ لوگوں نے قبر کے قریب موجود شیر کو بابا شیر کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ سب کا ہمدرد ہے، بابا ہے شیر کی، بابا قدموں میں جو کچھ مانگو وہ مل جاتا ہے۔ اب بابا شیر کے قدموں میں لوگ دعائیں مانگنے لگے، ہاتھ شیر کو لیا جانے لگا۔ کچھ عورتیں شیر کے سامنے اپنی بیماری رکھ جاتی، بے اولادی کے بارے میں بات کر جاتی۔ کچھ لوگ ادھر رہنے لگے جیسے اب وہ لوگوں کی باتیں سمجھ رہا ہو، اور پھر وہ سر ہلا دیتا تھا۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں پر یقین رکھنے کا انعام، کہ کس طرح اللہ والے نے ایک شیر جو درندہ تھا اسے اتنا بدلا کہ اس کی فطرت بدل گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اب شیر لوگوں کی عرضیاں سنتا، سر ہلاتا اور اپنے سر کو قبر پر رکھ دیتا، یوں گویا کہ وہ ان کی دعائیں سن رہا ہو اور ان کے لیے دعائیں مانگ رہا ہو۔